چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے وقت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے، پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہی عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں نا پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلق اور 17 بار ناس، بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورۃ فلق اور ناس۔ اب یہ جو فلق اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلق اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہے پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلق اور 17 دفعہ سورۃ الناس، اس کا ڈھکنا کھلا رکھے اور توجہ سے اس پہ دم کرتے، کیا کر دے؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی۔ یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، اس کے اسماء حسنى، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ۔ بس آپ کیا کریں گے؟ اس دوران میں اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا، آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھ۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ جن ملکوں میں میری زندگی میں چند بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے سورج گرہن کو دیکھا ہے تو کچھ دیر کے لیے سارا اندھیرا چھا گیا، اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے، یاد رکھیے، صحت مند پہ اثر
اثر ہے، بیمار پہ اثر ہے، حاملہ پہ اثر ہے، بچوں بوڑھوں پہ اثر ہے، نباتات پہ اثر ہوتا ہے، درختوں اور فصلوں پہ اثر ہے اس کا، صدیوں پہ محیط تجربات، ہزاروں سال پرانے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا زندگی پہ بہت اثر ہے۔ چاند کا زندگی پہ اتنا اثر تو ہے، چاند کا زندگی پہ اتنا اثر تو ہے کہ جن دنوں پہ چاند کی روشنی جوبن پہ ہوتی ہے ان دنوں پہ نباتات پہ، درختوں پہ، پتوں پہ زندگی ان کی اور ہوتی ہے۔ سائنس نے سال ہر سال اس کی تحقیق کی ہے، اس کی ریسرچ کی ہے، اور ہوتی ہے۔ انہی زندگی، انہی دنیا میں، انہی دنوں میں سمندر کی زندگی اور ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی پہ چاند کا اثر پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے ماہرین بیٹھے ہیں، آپ نیٹ کی دنیا کو کھولیں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15، جنوری فروری کی نہیں، انگریزی مہینوں کی نہیں، اسلامی مہینوں کی 13، 14 اور 15 جرائم بہت ہوتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوتی ہے، جسے کرائم ریٹ کہتے ہیں، بہت بڑھ جاتا ہے، بہت جرائم ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے ماہرین بیٹھے ہیں جو اس بات کو تحقیق میں لا رہے ہیں، اپنی ریسرچ میں لا رہے ہیں کہ جرائم کب زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اور انہی دنوں میں چاند جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اور سورج اور زمین کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک پورا نظام ہے، اسے قمری نظام کہتے ہیں، اور کھینچتا ہے۔ آپ کبھی ان عروج کی دنیا میں آپ جائیں اور دیکھیں، سمندر کو ایک دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی آل رسول، اصحاب رسول ہیں اور اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی معرفت سکھائی، اللہ کی معرفت سکھائی۔ اس وقت ہم سارے جہاں سے باخبر ہیں، نیٹ کی دنیا نے سارے جہان کی خبریں دے دی ہیں، سارے جہاں سے باخبر ہیں پر اپنے جہاں سے بے خبر ہے، سارے جہان سے باخبر پر اپنے جہان سے بے خبر۔ اور ہمارا جہان کیا ہے؟ ہمارے جہان ہے ہمارا دل، اور دل میں کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ ہم اپنے جہاں سے بے خبر۔ ان نیک ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے جہان سے باخبر، اور اللہ کے جہان کے ساتھ ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا تعارف، ہمارا تعلق یہ دیا۔ اچھا جب سمجھ آئے گا نا، اللہ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی بنائی کسی چیز کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیں تو اللہ کی سمجھ نہیں، اللہ کی جب سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ کو سمجھیں۔ آپ کے پاس دعائے کمیل ہے ہاتھ میں سب کے؟ ہے، ہاں سب کے ہے۔ اگر نہیں ہے تو نیچے سے تیار ہے، نیچے پڑی ہے، نیچے تو بہت زیادہ پڑی ہے۔ آج ہم دعائے کمیل ساری سنیں گے، لیکن اس کو اللہ کے تعارف کے طور پہ سنیں گے، اللہ کے تعلق پہ سنیں گے، اللہ سے محبت، اللہ سے معرفت، اللہ کی منتیں، اللہ کی خوشامتیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ نیچے پڑی ہے دعائے کمیل، خواتین کی طرف بھی ہوگی، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنیں گے کیوں؟ اس لیے سنیں گے۔ پڑی ہے نیچے، فری مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، آپ نے یقیناً لے لی ہے، اچھا کیا۔ نہیں لی تو فوراً لے لیں، فوراً چند لمحوں کے اندر۔ اگر نیچے والے حضرات ہیں تو اوپر لے کے آ جائیں، ان کو فوراً تقسیم کر دیں۔ نیچے والے حضرات اوپر لے کے فوراً آئیں اور ان کو تقسیم کر دیں، ایک ایک لیں۔ آپ نیچے نہ جائیں، فوراً اوپر آ رہے ہیں لوگ، آپ نیچے نہ جائیں۔ اسی طرح خواتین میں بھی شور کے بغیر، کیونکہ خواتین میں ایک دم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہ روٹی بچنی نہیں ہے، مائی کہتی بس پہلی اور آخری دفعہ روٹی کھانی ہے، پھر ہاں جی آگے، نیچے سے آپ نیچے سے آ گئے، اب آپ ہاں جی نیچے سے آ گئے، ہاں جی آ گئے نیچے سے، ہاں بھائی آ گئے۔ اب اس کو 3-4 بندوں میں پھیلا دیں، یہ بنڈل سارے 3-4 بندوں میں پھیلا دیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا سیکھنی، سمجھنی، پہلے یہ دیکھنی ہے کہ یہ دعا ہے کیا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا ہے کیا، پہلے یہ دیکھیں اس دعا کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی محبت کے تانے بانے کیا ہیں۔ اور اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، میری بات غور سے سنتے رہیں بھائی، ایک پل میں بانٹ دیں، دعا ابھی چلے گی، ایک پل میں بانٹ کے اپنے مقام پہ فوراً تشریف لے آئیں، دیر ہوگی اللہ والو، دیر ہو گئی، یہ برکت
برکت والی جگہ آپ نے چھوڑ دی، اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہی جو خیر ملنی تھی مجبوراً اٹھ سکتے ہیں، مجبوراً اٹھ کے لے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں، 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں اور پل میں ہی بانٹ دیں، پل میں ہی بانٹ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ اب اس کو کھولیں ذرا، اس کو کھولیں اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں کہ اس کا ترجمہ کہاں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ترجمے پہ